اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بیٹا، ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کیا تھا وہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افائے عہد، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہم نے پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ افائے عہد کا معنی جو ہے وعدہ پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ کسی سے کوئی وعدہ یا معاہدہ کرے تو اسے پورا کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ اگر اس نے جو ہے وہ کوئی عہد ہی لیا ہے یا کوئی معاہدہ کر لیا ہے تو اس کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ وعدہ پورا کرنا جو ہے ہمارے دین کا حکم ہے۔ ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، کیونکہ پورا وعدہ کر کے جو ہے وہ وعدہ خلافی کرنا جو ہے وہ منافق کی نشانی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنا وعدہ کیا ہوا پورا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو پھر ہم نے منافق قرآن مجید کی روشنی میں پڑھا، حدیث کی روشنی میں پڑھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹ پہ ہم نے جو ہے وہ منافق کی نشانیاں پڑھیں گے، منافق کی کتنی نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے نبوت سے پہلے کا واقعہ پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شخص کے ساتھ معاملہ ہوا اور آپس میں طے ہوا کہ فلاں جگہ پر کل ملاقات کریں گے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ اس شخص نے جو ہے وہ دن، جگہ اور وقت سب طے ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پہنچ گئے، لیکن وہ شخص جو ہے وہ اس جگہ پر نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جو تھی وہ 3 دن تک اس جگہ پر اس کا شخص کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ شخص اس جگہ پر نہ آیا جس پر اس نے آنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، جب وعدہ کر لیتے تھے تو اس وعدے کو ہمیشہ پورا کرتے تھے، جیسے میں نے آپ کو صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بارے میں بتایا تھا کہ تب جو ہے وہ ان کا معاہدہ ہوا تھا، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تو اپنے وعدے کو جو ہے وہ پورا انہوں نے کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ضرورت کے وقت کے لیے گھر جاتے تھے اور پھر واپس جو ہے وہ اپنے کام پر واپس جو ہے وہ اسی جگہ پر آ جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آج کا جو ہم نیو ٹاپک پڑھیں گے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، یعنی کہ وعدے کو نہیں توڑا۔ جس کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، خواہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر جو ہے وہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا تھا، یعنی کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب جنگ لڑی جا رہی تھی تو تب انہوں نے جو ہے وہ اس جگہ پر حضرت حذیفہ جو تھے ان کو گرفتار کر لیا، اور کرنے پر جو ہے انہوں نے اس شرط پر آزاد کیا کہ وہ غزوہ بدر میں ہمارے خلاف شریک نہیں ہوں گے، یعنی کہ غزوہ بدر میں جو جنگ ہو رہی تھی اس میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، یعنی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ان کی جنگ نہیں ہوگی اور وہ ہمارے ساتھ جنگ بھی نہیں کریں گے۔ تو حضرت حذیفہ جو تھے انہوں نے آزاد ہونے کے لیے جو ہے وہ جلدی سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں یہ وعدہ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی جب ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ مشرکین مکہ نے جو ہے وہ مجھے اس شرط پر آزاد کیا ہے کہ میں غزوہ بدر میں جو ہے ان کے خلاف شریک نہیں ہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کا سارا واقعہ سنا۔ پھر حضرت حذیفہ جو تھے انہوں نے وعدہ خلافی کرنے کے بارے میں سوچنے لگے، یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ پھر اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ان کے ارادے کا پتہ چلا کہ وہ جو ہے وہ غزوہ بدر میں چلنے کا ارادہ ظاہر کیا انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے وہ ان کو منع کر دیا کہ آپ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ جو ہے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ شریک نہیں ہوں گے، تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے، کیونکہ آپ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ وعدہ توڑنے والا جو ہے وہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مشرکین مکہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کے غزوہ بدر میں جو ہے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد جو واقعہ آیا، یعنی کہ مثال حدیبیہ کے معاہدے میں، حدیبیہ کا معاہدہ جب لڑا ہو رہا تھا تو اس میں کافروں نے جو ہے وہ بہت سی شرطیں رکھی، 3 شرطیں رکھی انہوں نے، جن میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکہ مکرمہ کوئی شخص جو ہے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمان جو ہے وہ اس کو واپس کرنے کے پابند ہو گئے، یعنی کہ ان کو واپس کریں گے اور اسے واپس مکہ مکرمہ بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا، یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر ان کے قریش کے علاقے میں چلا جائے گا، یعنی مکہ مکرمہ چلا جائے گا، تو قریش کے ذمہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس کرے،
تو یہ شرط جو تھی وہ مسلمانوں کے لیے کافی تکلیف دہ تھی کہ اگر ان کے علاقے سے کوئی ہماری طرف آئے گا تو ہم اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر ہماری طرف سے کوئی ان کے پاس چلا جائے گا تو وہ واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ تو یہ شرط جو تھی وہ مسلمانوں کے لیے کافی تکلیف دہ تھی، تو اس وجہ کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ شرائط کو قبول کرنے کی بجائے جو ہے وہ ہم لوگ ان سے فیصلہ کن معرکہ ہو جائے، یعنی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک جنگ ہو جائے، ان کی یہ شرط جو ہے وہ قبول نہ کی جائے۔ تو ابھی یہ معاہدہ جو ہے وہ لکھا جا رہا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے معاہدے کو جو ہے وہ لکھا جا رہا تھا، جو معاہدہ وہ کر رہے تھے، شرائط رکھی جا رہی تھی۔ تو قریش مکہ کے نمائندہ سہیل بن عمرو جو تھے، ان کے بیٹے ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے، یعنی کہ وہ مدینہ منورہ جا کر جو ہے مسلمان ہو چکے تھے، تو قریش کی قید سے نکل کے، یعنی کہ مسلمان ہو چکے تھے تو قریش نے جو ان کو قیدی بنا لیا تھا۔ تو قریش کی قید سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو جب حضرت سہیل بن عمرو نے انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جسے مسلمان واپس کرنے کے پابند ہوں گے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ابو جندل جو ہے وہ ان کو حضرت قریش کے لوگ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو ہم نے جو ہے وہ معاہدہ لکھا ہی نہیں ہے۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ اگر آپ نے اسے واپس نہ کیا تو ہم معاہدہ جو ہے وہ کیے بغیر واپس سے چلے جائیں گے، یعنی کہ سب سے پہلے شرائط پہ انہوں نے یہ رکھ دی کہ وہ سہیل بن ابو جندل کو جو ہے وہ واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انہیں منع کیا اور اسے واپس نہ کیا، اور وہ کہنے لگے کہ اگر آپ نے اسے واپس نہ کیا تو ہم یہ معاہدہ کیے بغیر واپس سے چلے جائیں گے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں یہ جو تھے معاہدہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے حضرت ابو جندل سے فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو جندل جو تھے وہ واپس نہیں جانا چاہتے تھے، یعنی کہ وہ آپ صلی